بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم تین ہو تو دو آدمی تیسرے سے الگ ہو کر آپس میں سرگوشی نہ کرے حتیٰ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، کیونکہ یہ چیز اسے غمگین کرے گی۔ حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ جی، تو کل کے درس میں ہم لوگوں نے اس حدیث کو یعنی پڑھا اور اس کے الفاظ معانی مکمل ہم لکھ چکے تھے الحمدللہ۔ تو آج اس حدیث کی تشریح باقی ہے، اور انشاءاللہ اس کی بعد والی حدیث بھی اللہ نے چاہا تو ہم پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ یہ حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ جی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ ان کا مکمل نام عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ بن مخزوم، عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ بن مخزوم، ان کا مکمل نام ہے۔ الکوفی، الکوفی، الکوفی ان کی نسبت ہے کوفی اس لیے کہ وہ کوفہ میں رہتے تھے۔ جی، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا نام ابھی ہم لوگوں نے دیکھا، نسبت کوفہ کی طرف کوفی ہے۔ یہ پیدا کہاں ہوئے؟ پیدا مدینہ میں ہوئے، ان کی پیدائش مدینہ میں ہے، اور وفات کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ان کی وفات مدینہ میں ہی ہوئی، یعنی پیدائش بھی مدینہ میں اور وفات بھی مدینہ میں۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ ان کی وفات کوفہ میں ہوئی، کیونکہ یہ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے، کوفہ جا کر ٹھہر گئے تھے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ ان کی وفات کوفہ میں ہوئی۔
تاریخ وفات میں بھی اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ 28 ہجری، 28 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. بعض نے 32 کہا اور بعض نے 33 کہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور معقل بن سنان الاشجعی، یہ دونوں صحابہ سے بھی حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ سے اور معقل بن سنان الاشجعی سے حدیثیں روایت کی ہیں. اور آپ کے شاگردوں میں شقیق بن سلمہ ہے، شقیق بن سلمہ اور علقمہ بن قیس النخعی. شقیق بن سلمہ اور علقمہ بن قیس النخعی، یہ دونوں آپ کے شاگردوں میں سے ہے. جی، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ یعنی من السابقین الاولین میں سے ہے، جو سب سے پہلے ایمان لائے صحابہ، ان لوگوں میں سے آپ ہیں. جی، تو حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تین لوگ ہوں، تو دو آدمی الگ ہو کر تیسرا آدمی کو چھوڑ کر آپس میں گفتگو نہ کرے، سرگوشی نہ کرے. سرگوشی مراد ہے یہاں پر. جی، بات کرنے کا مطلب اب ایسی بات کر رہے ہیں کہ وہ تیسرا آدمی بھی سن رہا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر اس چیز سے روکا جا رہا ہے، اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے جس کو سرگوشی کہتے ہیں. یعنی تین لوگ جمع ہوں اور دو لوگ اس طرح سے بات کریں کہ تیسرا آدمی کو کچھ سنائی نہ دے، بلکہ دو آدمی آپس میں کانا پھوسی، جس کو کہتے ہیں اردو میں کانا پھوسی کرنا، سرگوشی کرنا، تو ایک دوسرے کی سے بات کر رہے ہیں ایسے جیسے کہ تیسرے کو کچھ سنائی نہیں دے رہا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ اس طرح تم نہ کرو، حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ تم لوگوں سے مل جاؤ. یعنی اگر تم اس طرح کرنا ہی چاہ رہے ہو تو لوگوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ، ایک قوم یا جماعت، کوئی بھی محفل، بہت سارے لوگ جس میں ہوں، تو اس میں آپ جب ہوں تو ایسا کر سکتے ہیں، یہ بتا رہے. یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جب تین آدمی اکٹھے ہوں تو دو لوگ آپس میں گفتگو نہیں کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ اگر ایک جمع ہو جائیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اب وہاں صرف تین لوگ نہیں ہیں بلکہ بہت سارے لوگ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، وہ بھی علماء نے ذکر کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین لوگوں کے درمیان ایک کو چھوڑ کر دو لوگوں کو آپس میں گفتگو کرنے سے اس لیے منع کیا کیونکہ وہ تیسرا شخص جو ہے وہ ان دونوں آدمیوں کے بارے میں بدگمان ہو سکتا ہے، وہ ان دونوں کے بارے میں بدظن ہو سکتا ہے. یعنی وہ یہ سوچ کر پریشان ہوگا، یعنی وہ یہ سوچ کر پریشانی میں ہو جائے گا کہ یہ دونوں لوگ شاید مجھے اس قابل نہیں سمجھ رہے، یعنی ان دونوں کی نظر میں اتنا قابل نہیں ہوں، یا اتنا بھی ان کی نظر میں اچھا انسان نہیں ہوں کہ یہ لوگ مجھے اپنی گفتگو میں، اپنی بات میں شامل کرنا بھی مناسب نہیں سمجھ رہے، بلکہ الگ سے بات کر لے رہے، مجھے اس میں شامل بھی نہیں کر رہے. اللہ اکبر.
تو اس طرح وہ اپنے آپ میں ایک تکلیف محسوس کرے گا. یا پھر ایک اور معنی علماء نے یہ ذکر کیا کہ اس کے اندر یہ سوچ اور یہ یعنی فکر بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ شیطان اس کے اندر وسوسہ ڈالے اور وہ یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ دو لوگ شاید مل کر میرے خلاف کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں. یہ لوگ ہو نہ ہو ضرور میرے خلاف ہی کوئی بات ہوگی، اسی لیے تو وہ مجھے نہیں بتا رہے بلکہ آپس میں دونوں بات کر. ایسی بھی سوچ اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. اسی لیے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ اس ایک آدمی کو چھوڑ کر دو لوگ آپس میں گفتگو نہ کریں. یہ چیز اس کو تکلیف دے گی، تکلیف پہنچائے گی. آگے نبی نے اس کی علت بیان کی، کہا من اجلی ان ذلک یحزنہ، یہ چیز اس کو غمگین کرے گی، تکلیف دے گی. تو پتہ یہ چلتا ہے ہمیں اس حدیث سے کہ اسلام میں مسلمان کی عزت، اس کا وقار اور اس کی تمام جذبات اور اس کے احساسات کا خیال رکھنا یہ بہت اچھے سے سکھایا گیا. تبھی تو پیارے نبی یہاں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اس طرح کرنے سے اس کو تکلیف ہوگی، وہ غمگین ہوگا. تو معلوم ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ اسلام میں ہر وہ عمل، ہر وہ چیز منع ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے جو دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے کا باعث بنے، جو دوسرے کسی بھی مسلمان کو غم زدہ کرنے کا باعث بنے، وہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے. جی، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر تین لوگوں سے زیادہ لوگ ہوں، بہت سارے لوگ، یا پھر سمجھ لیجئے چار ہی ہو، یعنی تین سے ایک آدمی بڑھ گیا، صرف چار بھی اگر ہو تو دو آدمی آپس میں بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اب تیسرا آدمی کو تکلیف نہیں ہوگی. یعنی وہ تیسرا آدمی اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس نہیں کرے گا. وہ دیکھے گا کہ میرے ساتھ اور کوئی بھی ہے جس کے ساتھ سرگوشی نہیں ہو رہی ہے، مطلب اس کا وہ ساتھی سمجھے گا، وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرے گا. یہ چیز اس کو تکلیف نہیں دے گی. اس لیے اگر تین سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو یہ علت وہاں پر ختم ہو جاتی ہے. جی، اور یہ ممانعت تب ہے جب تین آدمی اکٹھے ہوں، اور جب دو آدمی اکیلے گفتگو کر رہے ہوں اور بعد میں اگر تیسرا آدمی آئے تو پھر ان کے لیے الگ گفتگو کرنا ممنوع نہیں ہے. جی، یعنی پہلے سے ہی دو آدمی ہیں وہاں پر، اور وہ دونوں آدمی آپس میں گفتگو کچھ کر رہے ہیں، کچھ ان کا پرسنل میٹر ہے، کچھ یعنی مسئلہ ہے، وہ اپنے گفتگو میں مصروف ہے. اور اچانک بیچ میں تیسرا آدمی داخل ہوا، پہلے سے وہ وہاں موجود نہیں ہے بلکہ دو لوگ ہی ہیں وہاں پر پہلے سے، اور وہ دونوں بات کر رہے ہیں. تیسرا آدمی بعد میں آیا تو وہ تیسرا آدمی کے بعد میں آنے سے یہ ممانعت نہیں ہوگی کہ یہ دونوں لوگ اب سرگوشی نہ کریں کیونکہ تیسرا آدمی آ گیا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس تیسرے آدمی کو اجازت نہیں ہے، اس تیسرے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ دو لوگ کہیں آپس میں بات کر رہے ہوں تو وہ ان دونوں کے بیچ میں دخل اندازی کرے، اور یا ان کی کوئی راز کی بات ہو تو اس کو معلوم کرنے کی یا سننے کی کوشش کرے. تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ ان سے ملنا ہی چاہ رہا ہے، وہاں پر بیٹھنا چاہ رہا ہے، تو پہلے ان کی اجازت لے گا، پہلے ان کی اجازت لے کر پھر وہاں وہ بیٹھے گا. جی، تو یہ ساری چیزیں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح ہمیں آداب کا خیال رکھنا ہے، کس طرح مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھنا ہے، اور کس طرح ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرنا ہے جو کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینے کا یا اس کو غم زدہ کرنے کا باعث بنتی ہو. جی، تو یہ حدیث
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بہترین ادب ہمیں سکھاتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا اہتمام کریں، آپس میں بھی، گھر والوں کے درمیان بھی ہو، یا پھر اپنے دوست اور احباب کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، وہاں پر بھی یہ سارے محفل کے آداب ہیں، لوگوں سے میل ملاپ اور میل جول رکھنے کے آداب ہیں یہ، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ خیال رکھنے سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، اور کدورتیں اپنے دلوں سے ختم ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ یہ حدیث پر عمل نہیں کریں گے، اس کی خلاف ورزی کریں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں ہوں گی، محبتوں کی بجائے۔ جی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر، ہر حدیث پر ہمیں دل و جان سے عمل کرنا ہے۔ اللہ سے ہم اسی بات کی توفیق مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ جی، اس کے بعد 5ویں نمبر کی حدیث پڑھتے ہیں، کتاب الجامع میں باب الادب کی 5ویں نمبر کی حدیث۔ اب تک ہم نے 4 حدیثیں پڑھ لی، اب ہے 5ویں حدیث۔ جی، صفحہ پلٹائیے آگے۔ کون اسکرین شیئر کر رہے ہیں؟ صفحہ پلٹائیے۔ جی، تو اب یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو اس کی جگہ سے مت اٹھائے، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو اس کی جگہ سے مت اٹھائے کہ پھر وہ خود اس کی جگہ بیٹھ جائے، لیکن تم لوگ آپس میں کھل جاؤ اور کشادہ ہو جاؤ۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ جی، تو یہ حدیث ہم نے پڑھی۔ اب اس میں جو الفاظ معانی ہیں پہلے ہم وہ لکھ لیں گے انشاءاللہ، پھر اس حدیث کی تشریح ہوگی۔ تو لکھیے، سب سے پہلے ہمارے سامنے جو لفظ ہے، لا يقيم الرجل الرجل، یقیم، یقیم یہ تو باب افعال سے ہے، لیکن اس کا اصل جو فعل ہے، یعنی ثلاثی سے جو اس کا فعل آتا ہے، وہ باب نصرہ سے آتا ہے۔ باب نصرہ سے قام یقوم، باب نصرہ سے قام یقوم، مصدر قوما وقومة وقياما وقامة۔ جی، یہ سارے اس کے مصدر ہیں۔ ثلاثی سے یہ فعل باب نصرہ سے آتا ہے، اور اس کے مصدر قوما، قومتا، قیاما، قامتا۔ جی، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ کھڑا ہونا، کھڑا ہونا، ٹہرنا جس کو ہم کہتے ہیں، ٹہرنا، کھڑا ہونا۔ یہ تو ثلاثی سے ہوا، لیکن ہمارے سامنے جو حدیث میں لفظ ہے وہ باب افعال سے ہے۔ باب افعال یعنی مزید فی میں اس کو لایا گیا، باب افعال سے
اقام یقیم اقامتن، اس طرح ہے، اقام یقیم اقامتن وقامتن، یہ دو مصدر ہے، یعنی الف کے ساتھ اقامتن اور الف کے بغیر قامتن. تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ کھڑا کرنا. جی، ثلاثی میں اس کے معنی کیا تھے؟ کھڑا ہونا. جب اس کو باب افعال میں لے کر آئے مزید فی، تو اس کے معنی کیا ہوگا؟ کھڑا کرنا. جی، حدیث میں یقیمو کا لفظ ہے، یعنی باب افعال سے فعل مضارع ہے. جی، اس کے بعد ہے الرجل، لا يقيم الرجل الرجل. رجل اس کا فعل باب نصرہ اور سمیع دونوں سے آتا ہے. پہلے آپ نصرہ سے لکھیے، باب نصرہ سے یہ فعل آتا ہے. رجل یرجل، مصدر ہوگا رجلن. رجلن، جیم کے اوپر جزم، رجلن. اونٹ کے بچے کے ساتھ جب فعل استعمال ہوگا یہ، تو اس کے معنی ہوں گے اونٹ کے بچے کو دودھ پینے کے لیے چھوڑ دینا. کیا معنی ہوں گے اس کے؟ اونٹ کے بچے کو دودھ پینے کے لیے چھوڑ دینا. اور بکری کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے ٹانگیں باندھنا، یعنی بکری کی ٹانگیں اگر باندھ دی جائے اس کے پیر، تو جب بھی یہ فعل استعمال ہوتا ہے باب نصرہ سے. اور یہی فعل جب باب سمیع سے آتا ہے، باب سمیع سے، یعنی رجل یرجل، سمیع یسمع کے وزن پر باب سمیع سے، اس کا مصدر ہوگا رجلن. رجلن پہلے جو پڑھے نصرہ سے رجلن تھا، جیم کے اوپر جزم تھا، ابھی جیم کے اوپر زبر ہے، فتحہ، رجلن. تو اس کے معنی ہوں گے پیدل چلنا. پیدل چلنا، یا بیمار ٹانگ والا ہونا. بیمار ٹانگ والا ہونا، پیدل چلنا، یہ دو اس کے معنی آتے ہیں. جی، تو یہ دونوں باب سے ہم پڑھ لیے. یہاں پر ہمارے سامنے جو لفظ ہے وہ اسم کے طور پر ہے، الرجل. الرجل اسم کے طور پر ہے. الرجل اس کی جمع کیا آتی ہے؟ بہت ساری جمع ہے اس کی. رجال، رجل کی جمع رجال. اور رجلۃ، رجلۃ. ایک اور جمع رجلۃ، جیم پر جزم، جیم پر فتحہ کے ساتھ ایک، جیم پر جزم سکون کے ساتھ ایک، رجلۃ. ایک اور جمع ہے اس کی اراجل، اراجل. ایک اور جمع ہے اس کی رجالات، رجالات. جی، تقریباً 5 جمع ہم نے لکھی. رجل کی جمع رجال، رجلۃ، رجلۃ، اراجل و رجالات. جی،
کے معنی کیا ہے؟ مرد، مرد آدمی، مرد. یا ایک اور معنی پیدل چلنے والا، پیدل چلنے والے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جی، قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا. سورہ حج میں غالبا، یأتون رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق. یعنی حج کرنے کے لوگ سواری پر اور پیدل وغیرہ سب آئیں گے طرح. وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا یأتون رجالا، وہ پیدل چلنے کے معنی میں وہاں پر. جی، تو یہ ہو گیا لا یقیم الرجل الرجل من مجلسه. مجلسه، مجلس اس کا فعل باب ضربہ سے آتا ہے. جلس یجلس، باب ضربہ سے جلس یجلس. مصدر ہوگا اس کا جلوسن، جلوسن. ایک اور مصدر مجلسن، مجلسن. جلوس یہ زیادہ مشہور ہے، اردو میں بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں لفظ جلوس. جلوس جا رہا ہے، جلوس ہے، اس طرح کہتے. لیکن اردو میں ایک الگ معنی میں استعمال ہوتا ہو، یہاں پہ اس کا معنی نہیں. تو جلسہ باب ضربہ سے آیا، اس کا مصدر جلوسن اور مجلسن ہوا. کہ معنی کیا ہوں گے؟ بیٹھنا، بیٹھنا، بیٹھنا. جی، تو صفت کے طور پر یعنی اس میں فاعل جب اس کو بنائیں گے تو جالسن ہوگا، جالسن، جالسن. اس کی جمع جلوسن اور جلاسن. جلوسن اور جمع جلاسن، معنی بیٹھنے والا. جی، بیٹھنے والا. اسی سے دوست وغیرہ جو ہوتے، دوست ساتھی، ان کو بھی عربی میں جلیس کہا جاتا ہے. جلیس، جلیس السو یا جلیس الصالح، اس طرح کہتے ہیں. اچھا دوست یا برا دوست. جی، وہ اس معنی میں ہوگا جلیس. لیکن اس کی جمع دوسری آئے گی. جلیس کی جمع کیا ہوگی؟ جلساء، جلساء. جلیس کی جمع. جی، یہ لکھیا ہم سب. اس کے بعد یہاں حدیث میں جو لفظ ہے وہ مجلس کا لفظ ہے، مجلس. تو مجلس کیا ہے یہ؟ اس میں ظرف ہے یہ، اس میں ظرف یعنی بیٹھنے کی جگہ. مجلس کے معنی کیا ہوں گے؟ بیٹھنے کی جگہ، جہاں پر بیٹھا جاتا ہے اس جگہ کو کیا کہیں گے؟ مجلس. جی، لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، من مجلسه. جی، تو یہ من جو لفظ ہے، یہ سبحان اللہ، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. اور جس طرح یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے معانی بھی آتے ہیں، کئی سارے معنی آتے ہیں. جی، تو آپ لوگ یہ نحو میں یہ پڑھے یا نہیں پڑھے مجھے نہیں معلوم، یا صرف وغیرہ میں. لیکن یہاں پر کچھ اس کی معانی میں بتا رہا ہوں، وہ آپ لوگ لکھ لیجئے، اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. من یہ حروف جر ہے، حروف جر میں سے ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے. من حرف جر ہے. حروف جر بہت سارے ہیں، اس میں سے ایک من بھی ہے جو اپنے بعد والے اسم کو جر دیتا ہے. لیکن اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں. کیا کیا معنی ہے دیکھیے. سب سے پہلے تو اس کا معنی شروعات بتانے کے لیے آتا ہے. کسی بھی
کام کی شروعات، ابتداء الغایتی جس کو کہتے ہیں، کسی چیز کی ابتدا کے لیے. اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو زمانی یا پھر مکانی، دونوں اعتبار سے. زمانی مطلب وقت کے اعتبار سے، مکانی مطلب جگہ کے اعتبار سے. تو یا تو وقت، کسی وقت کی ابتدا کے لیے، یا کسی جگہ کی ابتدا بتانے کے لیے آتا ہے یہ. جیسے وقت کے لیے مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے مرضت من یوم الجمعہ، مرضت من یوم الجمعتی، یعنی میں جمعے کے دن سے بیمار ہوں، میں جمعے کے دن سے بیمار ہوں. من یوم الجمعہ، جمعے کے دن سے بیمار ہوں. تو وقت بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ کب سے بیمار ہیں. وقت کی تعین کے لیے یہاں پر من آیا کہ جمعے کے دن سے بیمار ہے. تو یہ زمن متعین، وقت متعین کرنے کے لیے آیا. اسی طرح مکان، جگہ کے اعتبار سے بھی آتا ہے. جیسے کوئی کہے کہ سرت من مکہ تھا، سرت من مکہ تھا، یعنی میں مکہ سے چلا، میں مکہ سے نکلا، میں مکہ سے چلا. تو من مکہ تھا، مکہ سے چلا، یعنی کہاں سے چلنا شروع ہوا، اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ، ابتدا مکہ سے ہوئی. اور مکہ کیا ہے؟ وقت نہیں ہے. مکہ وقت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مکان ہے، ایک جگہ ہے. تو کس جگہ سے اسٹارٹنگ ہو یہ بھی بتانے کے لیے آتا ہے. جی، تو مین کا سب سے پہلا کیا ہوا؟ ابتداء الغایہ، کسی چیز کا ابتدا اور شروعات بتانے کے لیے آتا ہے. اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے، زمانی اور مکانی. جی، ایک اور معنی میں یہ آتا ہے مین، وہ تبعیض کے معنی میں آتا ہے. تبعیض، تبعیض کہتے ہیں بعض کو، بعض یعنی بعض کوئی چیز، مطلب بہت سارے لوگ ہیں تو اب ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے لیے کچھ کہنا ہے، تو یہ بعض لوگ ایسے ہیں، بعض ایسے کہتے ہیں نا، اسی کو تبعیض کہتے ہیں. جی، جیسے کوئی کہے قوم منہم من احسن ومنہم من اساء، منہم المحسنین ومنہم الفاسقین، کچھ بھی کہہ لیجئے. تو یہاں پر منہم من احسن ومنہم من اساء ایسے کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ قوم میں کے بعض لوگ اچھے ہیں اور بعض لوگ برے ہیں. تو یہاں پر من کس چیز کا معنی دے رہا ہے؟ بعض کا معنی دے رہا ہے، بعض لوگ، قوم کے بعض لوگ. جی، تو دوسرا معنی کیا ہوا؟ تبعیض کے لیے آیا یہ. تیسرا ایک اور معنی اس کا آتا تعلیل کے لیے. تعلیل، تعلیل یعنی وجہ، سبب، کسی چیز کی وجہ اور سبب بتانے کے لیے. جی، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پانی میں غرق کر دیا اور جہنم میں داخل کیا. تو یہاں پر اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ کس وجہ سے ان کو جہنم میں داخل کیا گیا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے. سبب کیا ہے جہنم میں جانے کا؟ عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب گناہ ہے. تو یہاں پر سبب بتانے کے لیے مین استعمال ہوا، یعنی تعلیل کے لیے. جی، تو یہ تیسرا معنی تھا. ایک چوتھا معنی اس کا یہ آتا ہے بیان الجنسی، جنس بتانے کے لیے آتا ہے. یعنی کسی چیز کی جنس، جنس متعین کرنے کہ وہ کس جنس سے ہے، اس کی اصل کیا ہے، وہ بتانے کے لیے. جیسے آپ کہیں خاتم من حدید یا خاتم من ذهب، کچھ بھی کہہ لیجئے، مطلب انگوٹھی سونے کی ہے، انگوٹھی لوہے کی ہے. تو خاتم من حدید، من یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ جنس بتانے کا کام کر رہا ہے کہ انگوٹھی کون سی ہے، اس کی جنس کیا ہے، وہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے، لوہے سے یا سونے سے. تو یہاں پر من جنس بتانے کے لیے آ رہا ہے، بیان الجنس اس کو کہتے ہیں. ایک اور معنی میں من آتا ہے، وہ بدل کے طور پر آتا ہے.
بدل یعنی کسی چیز کو اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز جب ذکر کی جاتی ہے تو من کا استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے کہا اَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم لوگ دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ تو یہاں پر آخرت دنیا کے مقابلے میں بتائی جا رہی ہے. تو دنیاوی زندگی کو ذکر کر کے اس کے بدل کے طور پر اس کے مقابل میں آخرت ذکر کی جا رہی ہے. تو یہاں پر من استعمال ہوتا ہے بدل کے طور پر. کیا تم لوگ دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے من الآخرہ، آخرت سے نہیں، بلکہ یہاں ترجمہ کیا ہوگا آخرت کے بدلے میں، اس طرح. تو وہاں پہ بدل کا معنی دے گا. اسی طریقے سے ایک اور معنی میں یہ آتا ہے، وہ با کے معنی میں آتا ہے. با با جس طرح با کے بھی بہت سارے معنی آتے ہیں عربی میں، تو کبھی کبھار من جو ہے وہ با کے معنی میں آتا ہے. یعنی با کس کا معنی دیتا ہے؟ با ساتھ کا معنی دیتا ہے، ساتھ یا ذریعہ، اس ذریعے سے یا اس کے ساتھ، اس طرح جو معنی آتا ہے وہ کبھی من کے ذریعے ہوتا ہے. جیسے اللہ نے کہا ینظرون من طرف خفی، ینظرون من طرف خفی، وہ لوگ آپ کو چھپی نظروں سے دیکھتے ہیں، چھپی چھپی نظروں سے، ترچھی نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں. تو من یہاں پہ استعمال ہوا با کے معنی میں، چھپی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں، اس طرح. جی. ایک اور معنی میں من آتا ہے، وہ فصل کے معنی میں، بمعنی الفصل. فصل یعنی فرق کرنا، دو چیزوں میں فرق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، فرق ظاہر کرنے کے لیے. جیسے اللہ نے کہا یعلم المفسد من المصلح، یعلم المفسد من المصلح. من المصلح یہاں پہ من کس معنی میں استعمال ہوا؟ فصل کے معنی میں. یعنی اللہ مفسدین کو، فساد مچانے والے کو، مصلحین دو ان سے اچھا جانتا ہے. یعنی ان دونوں کے درمیان اللہ کو اچھی طرح مطلب فرق معلوم ہے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح ہے. جی. تو یہاں پر فرق کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات من زائد ہوتا ہے، زائد یعنی ایکسٹرا رہتا، وہ ایکسٹرا طور پہ لکھ دیا جاتا، اس کا کچھ معنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف تاکیدی طور پر لکھ دیا جاتا ہے، جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے، صرف وہ تاکید. جیسے اللہ نے کہا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. یہاں پر من جو ہے وہ زائدہ ہے اور تاکید کے معنی میں دے رہا ہے کہ تاکید ہے. جی. لیکن یہ جو لاسٹ والا جو ابھی میں بتایا زائدہ، جو تاکید کے معنی میں ہوتا ہے، اس کی مطلب اس کی تین شرطیں ہیں، تبھی جو ہے وہ اس معنی میں ہوگا. وہ تین شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس سے پہلے، اس من سے پہلے جملے میں یا تو نفی ہو، یا تو نہیں ہو، یا استفہام ہو. اس طرح اس سے پہلے جملہ ہو، یا نفی ہو، یا نہیں ہو، یا استفہام ہو. ایک دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ اس کے بعد والا جو حرف آئے گا، یعنی جو اسم مفرد جو آئے گا، وہ مجرور ہوگا اور نکیرہ ہوگا، مجرور ہوگا اور نکیرہ ہوگا. ما جاءنا من بشیر ولا نذیر پہ آپ لوگ غور کیجیے، یہ مثال پر ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اس میں سب سے پہلے تو نفی آیا، ما آیا، ما نافیہ. اس کے بعد من کے بعد جو جملہ آ رہا وہ مجرور ہے بشیرن،
اور نکیرہ بھی ہے، جی معرفہ نہیں ہے، بشیر نکیرہ، یہ دو شرط ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وہ جو مجرور جو لفظ ہوگا وہ یا تو اصلی طور پر اپنی جگہ اس میں فاعل ہو، یا پھر اس میں مفعول ہو، یا مبتدا ہو۔ جی، تو بشیر یہاں پہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے۔ جی، تو یہ تینوں شرطیں ہوں گی تو جب من زائدہ ہوگا اور تاکید کے معنی میں ہوگا۔ ایک اور معنی میں من آتا ہے، وہ فی کے معنی میں، فی فی پڑھے ہیں نا آپ لوگ، فی میں، ان، تو فی کے معنی میں بھی من آ جاتا ہے کبھی، جیسے اللہ نے کہا ارونی ماذا خلقوا من الارض، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی، زمین میں کون سی چیز پیدا، من الارض زمین میں، تو یہاں پر من فی کے معنی میں آ گیا۔ ایک اور معنی میں من آتا ہے، وہ ان کے معنی میں آتا ہے، ان، عین اور نون، ان کے معنی میں، یعنی ہٹنا، کسی چیز سے دور ہونا، ہٹنا، اس معنی میں۔ جیسے اللہ نے کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، من ذکر اللہ، بربادی ہے وہ دلوں کے لیے، یعنی وہ دل برباد ہے، بربادی ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، یعنی ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو یہاں پر من ذکر اللہ کہا گیا، تو من یہاں پر ان کے معنی میں ہے، من یہاں پر ان کے معنی میں ہے۔ جی، اسی طرح ایک اور معنی میں آتا ہے من اعلیٰ کے معنی میں، اعلیٰ، جی، من بمعنی اعلیٰ، فوقیت یا غلبہ پانا کسی پر، اس معنی میں۔ جیسے اللہ نے کہا وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یا وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ، اور ہم نے ان کی مدد کی فاسق قوموں پر، یعنی من یہاں پر اعلیٰ کے معنی میں ہے۔ جی، تو اس طرح کتنے معنی ہو گئے اس کے؟ 11 معنی ہو گئے، سبحان اللہ۔ یعنی من حرف جر تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یعنی بہت سارے معنوں میں آتا ہے۔ تقریباً ہم نے 11 معنی اس کے دیکھے۔ پہلے نمبر پر ہے ابتداء الغایہ، دوسرے نمبر پر ہے للتبعیض، تیسرے نمبر پر ہے للتعلیل، چوتھے نمبر پر ہے بیان الجنس، پانچویں نمبر پر ہے للبدل، چھٹے نمبر پر ہے للمرادف با، ساتویں نمبر پر ہے لمعنى الفصل، آٹھویں نمبر پر ہے للتنصیص، نویں نمبر پر ہے بمعنى فی، دسویں نمبر پر ہے بمعنى عن، 11ویں نمبر پر ہے بمعنى علی۔ جی، تو اتنے سارے معنی اس کے ہیں من۔ یہ بہت ضروری ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو پریشان کرنا یا مطلب کچھ ایسا مقصد نہیں ہے اس کا، مقصد صرف یہ ہے کہ من، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے، اور قرآن میں بھی بہت جگہ استعمال ہوا، اور ہر معنی میں، ہر طرح کے معنی میں استعمال ہوا۔ میں نے قرآن سے ہی آپ لوگوں کو مثالیں دے کر سمجھائی ہے تاکہ اچھے سے بات سمجھ میں آئے۔ جی، من مجلس ہی ثم یجلس فیہ، حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی آدمی کسی آدمی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر وہ اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ تو ثم یہ عربی زبان میں سما بھی ہے اور سما بھی ہے، یعنی سا کے اوپر ضمہ ہے پیش، اور فتحہ بھی ہے زبر، سما اور سما، لیکن معنی دونوں کے الگ الگ ہیں اور الگ چیز ہے دونوں۔ یعنی سما جو ہے ہمارے سامنے جو سما ہے ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ،
وہ حرف عطف ہے، وہ حرف عطف ہے، یعنی عطف کے طور پر وہ حرف استعمال ہوتا ہے، جیسے واو ہے، واو استعمال کرتے ہیں نا کہ اکلت، اکلت الطعام و، یعنی وہ والدتی، اس طرح کوئی بھی جملہ کہہ لیجیے، دخلت المسجد و المدرس كذلك، یعنی میں مسجد میں داخل ہوں اور میرے ساتھ میرے استاد بھی، تو اور جو ہے واو اس کے معنی میں ہے، واو عطف ہے وہاں پر، تو ثم بھی ویسے ہی عطف ہے، عطف کے طور پر ہی آتا ہے، لیکن کچھ مدت کے بعد کے لیے آتا ہے وہ، کچھ مدت کے بعد، یعنی فوراً اس وقت نہیں ہوتا وہ، بلکہ ابھی ایک کام ہوا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کام ہوا، تو وہ دونوں کام بتانے کے لیے بیچ میں ثم کا استعمال ہوگا۔ جی، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا، کیا کہا؟ پیدائش کے بارے میں انسان کی، فخلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا العظام، اس طرح میں ثم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پیٹ میں ماں کے ایک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس کو اللہ گوشت بناتے ہیں، پھر اللہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو خون کا لوتھڑا بناتے، پھر اس کو گوشت بناتے، پھر اس پر ہڈی چڑھاتے، پھر اس کو پیدا کرتے، تو یہ جو جس طرح آیت میں آیا ثم کے ساتھ آیا، تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا اس میں، نطفے سے خون کا لوتھڑا بننے میں، خون کا لوتھڑا سے گوشت بننے میں، تو تھوڑا سا ٹائم جو لگے یا دیر بھی کچھ لگے، تو اس کے لیے ثم کا استعمال ہوتا ہے۔ جی، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، امید ہے۔ جی، تو یہ ثم بعد کے معنی میں آتا ہے، بعد، ابھی ایک کام ہوا تو اس کے بعد کوئی دوسرا کام ہو تو ثم استعمال کرتے ہیں، تو یہ حرف عطف ہے۔ جی، اور سما جو ہے، سما زبر کے ساتھ فتحہ کے ساتھ، وہ اسم ہے، اسم ظرف ہے۔ جی، ثم حرف عطف ہے، سما اسم ظرف ہے، اور یہ ہناک کے معنی میں آتا ہے، ہونا کا، یعنی وہاں، وہاں کسی جگہ، اس میں ظرف ہے نا تو جگہ کو بتانے کی، جیسے اللہ نے کہا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں گے وہاں پر، یعنی جنت میں نعمتوں کو جب آپ دیکھیں گے، تو ثم ظرف کے طور پر استعمال ہوا یہاں پر۔ جی، تو یہ دونوں میں فرق آپ لوگ سمجھ گئے کہ ثم حرف عطف ہے اور بعد کے معنی میں آتا ہے، اور ثم اس میں ظرف ہے اور ہناک کے معنی میں آتا ہے، وہاں۔ جی، یہ دونوں چیزوں میں یہ فرق ہے۔ جی، اس کے بعد ایک دو تین الفاظ اور بچے ہوئے ہیں حدیث میں، ان کافی وقت ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ باقی کے دو تین لفظ پڑھ کر انشاءاللہ اس حدیث کی تفسیر بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آج کی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، واحسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔